اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہنے لگے آقا کچھ عطا کر دیں. آپ تو لوگوں کو عطا کر دیتے ہیں, فقیر کو غنی بنا دیتے ہیں, آقا مجھے بھی کچھ عطا کر دیجیے. بھیجا کس نے تھا؟ ان کی بیوی نے بھیجا تھا. سبحان اللہ. ان کی بیوی نے بھیجا تھا. کہنے لگی جاؤ آقا سے کہنا وہ تمہیں کچھ عطا کر دیں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھا رہے ہوتے ہیں. اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھا رہے ہوتے ہیں. کہا صحابی رسول جاؤ اس کھجور کو اپنے صحن میں گاڑ دینا, اس سے درخت نکلے گا اور یہ جب درخت بڑا ہوگا تو اس سے کھجوریں آئیں گی اور اس سے جو بھی تم مانگو گے یہ درخت تم کو عطا کر دے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ عطا کردہ کس کا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کھجور کی گٹھلی لے کر صحابی رسول گئے, اپنے صحن میں گاڑی, گاڑتے ہی دیکھا ایک درخت ہوگا. درخت اگنے کے بعد یہ بڑا ہوا, بڑا ہونے کے بعد میں اب اس سے جو بھی مانگ رہے ہیں وہ درخت آپ کو عطا کر رہا ہے. جو بھی مانگتے ہیں وہ درخت ان کو دے دیتا ہے. کبھی اناج مانگتے ہیں دے دیتا ہے, کبھی تیل مانگتے ہیں دے دیتا ہے. جو بھی مانگتے ہیں وہ درخت آپ کو عطا کر دیتا ہے. اب دیکھتے ہی دیکھتے وہ صاحب کچھ دن ہوئے کہ اس درخت سے ساری برکتیں آنا بند ہو گئی. اب اس سے جو بھی مانگتے تھے وہ چیزیں نہیں ملتی ہیں. اب وہ صحابی پریشان ہو گئے, پھر غربت کی طرف بڑھنے لگے. اب وہ صحابی رسول میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے آقا جو آپ نے ہم کو ایک درخت کی ایک کھجور کی گٹھلی دی تھی, اس سے پیڑ نکلا, بڑا ہوا, اس سے جو مانگا اس نے عطا کیا, لیکن اب اس سے جو بھی مانگتے ہیں وہ دیتا نہیں ہے. آخر ماجرا کیا ہے, وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے, ریزن کیا ہے, کارن کیا ہے؟ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صحابی رسول جاؤ اس کو اپنی پوری کیپیسٹی سے, اپنی پوری طاقت سے اس کو ہلانا. اب وہ صحابی رسول جاتے ہیں اپنی پوری کیپیسٹی سے, پوری طاقت سے اس درخت کو ہلاتے ہیں. اس درخت سے ایک ہڈی گرتی ہے, اس درخت سے ایک ہڈی گرتی ہے. عزیزان گرامی, اب اس ہڈی کو لے کر صحابی رسول آئے, کہنے لگے آقا ہم نے اپنی پوری طاقت سے اس پیڑ کو ہلایا, اس پیڑ سے کچھ بھی نہیں گرا, ایک ہڈی گری. کہا یہ ہڈی کیا ہے یا رسول اللہ, آپ اور آپ کا خدا ہم سب سے بہتر جانتا ہے. یا رسول اللہ یہ ہڈی کیسی ہے, اس سے اور کچھ نہیں گرا, ایک ہڈی گری. آخر یہ ہڈی کیسی ہے, کیا ہے, اس کا ماجرا کیا ہے؟ عزیزان گرامی میرے آقا کہتے ہیں جانتے ہو یہ ہڈی کیا ہے؟ ایک بے نمازی کے گوشت کی کھائی ہوئی ہڈی, ایک بے نمازی کے گوشت کی کھائی ہوئی ہڈی جب میرے آقا کے عطا کردہ درخت پر گر جائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ درخت سے برکتیں, رحمتیں آنا بند ہو جائیں تو ذرا سوچو جس گاؤں میں, جس شہر میں, جس گھر میں پورے کے پورے بے نمازی ہوں اس کے گھر میں رحمتیں. آپ کتنے بڑے بابا کو دکھا دو اور میں کہتا ہوں کہ کتنے بڑے پیر کو دکھا دو, لیکن تمہیں فائدہ نہیں ہوگا. تمہیں فائدہ حاصل نہیں ہوگا جب تک آپ نماز نہیں پڑھتے. آپ بے نمازی ہیں تو آپ لاکھ جلوس اٹھائیں, لاکھ محفلیں سجائیں, لاکھ علماء کی تعظیم کریں, لیکن آپ کی تعظیم, آپ کے جلسے خلاف ہیں اللہ کی نظر میں. آپ بے نمازی ہیں, آپ کی دعائیں بارگاہ خدا میں قبول نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ نماز میرے آقا کی آنکھوں میں وہ بتاؤں گا نا, کیونکہ دین میرے گھر سے نکلا, میرے گھر سے دین بنا ہے. خواجہ نے کیا کہا, دین حسین, دین حسین ہے تو حسین کے گھر سے ہی دین ملے گا. آئیں اور بیٹھے اور پتہ کرے کہ پیر صاحب ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں, ہم کو توبہ کرا دے اور ہم آج سے نمازی بن جائیں گے. میں آتا ہوں, میرے دادا آتے تھے, میرے والد گرامی آئے, تو عزیزان گرامی جب آتے تھے آپ شریعت کو پہچانتے نہیں تھے, آپ طریقت کو نہیں جانتے تھے, آپ احکام شریعہ نہیں جانتے تھے, لیکن یہ احسان توقیر ملت ہے کہ آج اس گاؤں میں 8-8 10-10
علماء کرام کی جماعت دکھائی دیتی ہے۔ اگر میرے دادا نہ آتے تو عزیزان گرامی تم آج اس محفل میں نہ بیٹھے ہوتے، بلکہ کچھ ایسے ایسے کر رہے تھے۔ یہ صدقہ کس کا ہے؟ اور میں بتا دوں، ہندوستان میں نہیں بلکہ بر صغیر میں اگر دین پھیلا ہے، دین ملا ہے، تو یہ دین کسی اور سے نہیں بلکہ فرد الافراد، شمس الافلاک، قطب فہدت، مقام سمدیت، سیدنا سید بدیع الدین قطب المدار کا صدقہ۔ نہ آتے بدیع الدین تو کوئی شریعت کو نہ پہچانتا، کوئی مسجد میں اللہ اکبر کی صدائیں نہ گونجتی، کوئی امام نظر نہ آتا، کوئی مفتی نظر نہ آتا، کوئی مجدد نظر نہ آتا، کوئی محقق نظر نہ آتا، کوئی مدبر نظر نہ آتا۔ یہ صدقہ کس کا ہے؟ یہ بدیع الدین قطب المدار۔ یہ صدقہ کس کا ہے؟ اولیاء کرام کا صدقہ ہے، جو آج ہم تک دین پہنچا۔ اور عزیزان گرامی میں کہتا چلوں کہ دین تو پہنچ گیا لیکن ہم نے دین کو فالو نہیں کیا۔ جب بات رسول اللہ کے نام کی آئی تو ہم جھوم گئے، جب کام کی بات آئی تو ہم گھوم گئے، اور جب شریعت کی آئی، جب بات نبی کی آئی تو لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، یہ ہم نے نعرے لگائے۔ لیکن عزیزان گرامی کیا کبھی ہم نے سوچا کہ رسول اللہ ہم سے خوش ہیں کہ ناراض ہیں؟ رسول اللہ تم سے جب راضی ہوں گے جب تم ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو زندہ رکھو۔ اور آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو دور کر دیا۔ نبی سے محبت کرتے ہیں، کیا نبی سے محبت کرتے ہیں؟ اتنے چہرے نظر آ رہے ہیں، کسی کے چہرے پہ داڑھی ہے، کسی کو نہیں۔ جانتے نہیں ہو کہ ماما صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھنا۔ آپ ویڈیو بند کر لیں اس لیے کہ دل کی بات پوچھنا کہ آخر جو اپنے چہرے پر